السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ربیع الاول میں درپیش مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ہے۔ چنانچہ بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن مناتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خوانی کے لیے محفل منعقد کی جاتی ہیں اور بعض ملکوں میں سرکاری طور پر چھٹی بھی کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کا حکم اور دین میں بدعت کے ممانعت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها، کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب سے برے کام دین کے اندر وہ ہیں جو نہیں کیے جائیں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں وہ قابل قبول نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں تو وہ قابل قبول نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں جشن میلاد کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا یا اس کی ترغیب دلائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے کسی نے اپنے دور خلافت میں میلاد کے حوالے سے جشن منایا یا یوم ولادت کو عید کا دن قرار دیا؟ کیا قرون اولیٰ میں اس عید کا کوئی تصور تھا؟ اگر قرآن و حدیث اور قرون اولیٰ کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان تمام سوالات کے جواب کچھ یوں ملتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث میں جشن یا عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 2، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا اور نہ ہی اس کی ترغیب دلائی۔ نمبر 3، پھر خلفائے راشدین میں سے کسی نے اپنے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کوئی جشن سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر نہیں منایا، اور نہ ہی یوم ولادت کو عید کا دن قرار دیا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور اگر وہ چاہتے ایسا کر سکتے تھے کیونکہ حکومت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ نمبر 4، قرون اولیٰ میں یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا، اس زمانے میں لوگوں کے ہاں اس عید کا کوئی تصور نہ تھا اور نہ ہی وہ یہ جشن مناتے تھے۔ اس پر مستداد یہ کہ اس امت کے معتبر ائمہ دین کے ہاں بھی نہ اس عید کا کوئی تصور تھا اور نہ وہ اسے مناتے تھے، اور نہ ہی اپنے شاگردوں کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس عید کا موجد کون ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ابو سعید کوکبوری، جسے مظفر الدین
اربل کا بادشاہ کہا جاتا ہے جو 630 ہجری میں فوت ہو اس نے کی۔ یہ بادشاہ ان محفلوں میں بے دریغ پیسہ خرچ کرتا اور آلات لہو و لعب کے ساتھ راگ و رنگ کی محفل منعقد کرتا تھا۔ اہل تاریخ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بادشاہ بھانڈوں اور گانا گانے والوں کو جمع کرتا اور گانے کے آلات سے گانا سنتا اور خود ناچتا۔ ایسے شخص کے فسق اور گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اس جیسے کے فعل کو کیسے جائز، اس کے قول پر کیسے اعتماد کیا جاتا ہے، اور جہاں تک اس کے جواز کا فتویٰ دینے کا تعلق ہے تو وہ ابن دہیہ جو 633 ہجری میں فوت ہوا، وہ ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا اور خبیث زبان تھا، بڑا احمق اور متکبر تھا اور دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ تھا۔ یہ شخص تھا جس نے بادشاہ اربل کو جب محفل مناد منعقد کرتے دیکھا تو نہ صرف اس کے جواز کا فتویٰ دیا بلکہ اس کے لیے مواد جمع کر کے ایک کتاب بنام التنویر فی مولد سراج المنیر میں لکھ ڈالی۔ اسے اس نے بادشاہ اربل کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے اس کے صلہ میں اس کو 1000 اشروں کا انعام دیا۔ ان تمام حقائق سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن منعقد کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منانے کا آغاز تقریباً 600 سال بعد کیا گیا۔ لہذا آپ ذرا غور کریں کہ جب اس جشن کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے اور نہ کوئی حدیث میں ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کے طرز عمل میں اس کا وجود نظر آتا ہے، نہ قرون اولیٰ کی پوری تاریخ میں اس کا تصور پایا جاتا ہے، نہ ہی ائمہ دین اس کے قائل تھے، پھر آج کے مسلمان اس کے منانے پر کیوں بدید ہیں؟ کہ ان سب حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت نہ تھی جس کا دعویٰ اس دور کے لوگ کر رہے ہیں؟ اگر تھی اور یقیناً ان لوگوں سے کہیں زیادہ تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کیوں نہ منایا؟ یا ایک بات اور اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا وہ قطعاً دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس دین سمجھ کر یا کار خیر تصور کرتے ہوئے سر انجام دے۔ تاہم اس کی مزید وضاحت کے لیے میں کچھ ایسے اصول بیان کرنا چاہتا ہوں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور ان کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہ ہوگا کہ مروجہ عید میلاد النبی دین کے اندر ایک نیا کام یا بدعت ہے۔ نمبر 1، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل واضح طور پر موجود ہیں، اس لیے شارع نے اس میں کمی بیشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی اور نہ ہی اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کی گنجائش چھوڑی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان نہ صرف اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات سے انحراف کرتے جا رہے ہیں بلکہ غیر ثابت شدہ چیزوں کو اس میں داخل کر کے انہیں کو اصل اسلام تصور کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ دین مکمل ہے اور اس کی ہدایات واضح ہیں، عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے انہیں اس کا حصہ بنا دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ سو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا، ورنہ اگر اسے نامکمل چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جیسے چاہتا اس میں کمی بیشی کر لیتا اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کر رہ جاتا۔ اللہ رب العزت کی اس عظیم احسان کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ صحیحین کی ایک روایت سے کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن بطور عید مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تو یہودی عالم دین نے یہ بات کیوں کہی کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید تصور کر کے اس میں خوشیاں مناتے، اس لیے وہ دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت کو جانتا تھا، جبکہ بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں اور ایسے امور اور کاموں میں مشغول ہو کر رہ گئے ہیں جنہیں وہ دین کا حصہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ دین ان سے قطعی طور پہ بری ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کا حکم دے دیا تھا۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ کا یہ مکمل دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور بلا ریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک مکمل طور پر پہنچا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا نہیتکم عنہ۔ میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم نہ دیا ہو، اور شر اور برائی کا کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روک نہ دیا ہو۔ لہٰذا یہ جاننے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں ہے کہ ہر وہ عمل جو لوگوں کے نزدیک خیر اور بھلائی کا عمل تصور کیا جاتا ہو، اور اس وقت تک خیر اور بھلائی کا عمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی حکم یا ترغیب ثابت نہ ہو۔ اسی طرح برا عمل ہے کہ جب تک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی فرمان ثابت نہ ہو وہ برا تصور نہیں ہوگا۔ گویا خیر و شر کے پہچاننے کا معیار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی کا ذوق اور رغبت نہیں کہ جس کا جی چاہے دین میں اپنے ذوق کے مطابق خیر کے کام داخل کرتا رہے یا اپنی منشا کے مطابق کسی عمل کو برا قرار دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔